میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے محترم ناظرین کو بتا چکا ہوں کہ جو آج کا دن ہے نا، اس نے ہماری اسلامی تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ کیسے؟ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے پلیز۔ آج کا دن صرف خلیفہ چہارم مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن نہیں، بلکہ یہ بادشاہت پسند مسلمانوں کے ہاتھوں خلافت راشدہ کے قتل کا دن ہے۔ آج مولا علی شہید نہیں ہوئے، آج خلافت راشدہ قتل ہوئی، وہ شہید ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام مسلمانوں کو دیا تھا، اس میں کوئی بھی مسلمان اپنی قابلیت کے بل بوتے پر حکمران بن سکتا تھا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اسی نظام کے ذریعے رومن اور پرشین کو شکست دی گئی، کیونکہ صدیوں سے جاری بادشاہی نظام کے مقابلے میں جو نظام اسلام نے پیش کیا تھا وہ خالصاً عوامی تھا، نہ کہ چند شاہی گھرانوں کی ملکیت۔ بدقسمتی سے یہ نظام مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ایسا اختتام پذیر ہوا کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، دوبارہ ہم خلافت سے ملتا جلتا جمہوری نظام بھی متعارف نہ کروا سکے۔ درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ایسا آیا جس میں خلافت کو حقیقی معنوں میں نافذ العمل کیا گیا، مگر اس دور کی بھی بساط لپیٹ دی گئی۔ صرف 2.5 سے پونے 3 سال وہ خلیفہ رہے، پھر حسب معمول، حسب عادت، حسب ذائقہ بنو امیہ نے ان کو بھی زہر دے دیا۔ اس کے بعد خواہ عباسی خلافت ہو یا فاطمی، اندلس کے اموی ہوں یا ترکی کے عثمانی، یہ سب خلافت کے نام پر قائم کردہ بادشاہتیں تھیں، جس میں صرف چند خاندانوں کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے کو اقتدار کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا جاتا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں بعض لوگ بڑے اچھے آئے، یعنی انفرادی طور پہ، جس طرح اموی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، اسی طرح بادشاہ کا بیٹا اگر ذہنی معذور بھی ہوتا تھا تو بھی خلیفہ صرف اسی کو ہی نامزد کیا جاتا تھا۔ بالآخر جیسے ہی یورپ میں جمہوری نظام کا آغاز ہوا، اس کے سامنے مسلم شاہی کا نظام پٹتا چلا گیا۔ یورپ کی کامیابی اسی میں تھی کہ وہاں پر جو قابل ہوتا اسے اہمیت دی جائے گی، جبکہ ہمارے ہاں صرف بادشاہ سلامت کے دماغی طور پر لولے لنگڑے بیٹے کو ہی اقتدار کے قابل سمجھا جاتا رہا۔ آخرکار یہ بوسیدہ نظام یورپ کے جمہوری نظام کے ہاتھوں بری طرح پٹ گیا۔ آج بھی مسلم ممالک چند شاہی گھرانوں کی ملکیت ہیں، جو اپنی ذاتی مفادات کی خاطر جب چاہیں جہاں چاہیں مسلمانوں کو ہانک کر لے جائیں اور جب چاہیں ان کا سودا کر دیں۔ مسلمانوں کا مرکز یعنی حرم پاک اسی لیے شاہی خاندان کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ جو بھی فیصلہ ہو وہ انہی کے ساتھ مل بیٹھ کے کر لیا جائے۔ پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں یہی نظام رائج ہے۔ ہر خطے میں چند خاندانوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔ عام مسلمان خواہ جتنا بھی شور مچائے، ہوتا وہی ہے جو وہ چند خاندان چاہتے ہیں۔ لہذا مولا علی علیہ السلام کی شہادت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ یہی بات میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، یہ سٹیٹس کو کی جیت تھی، یہ اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا۔ یہ زرداری خاندان کی سازش تھی، یہ نون لیگ خاندان کی سازش تھی، یہ پاکستانی الیکٹیبلز کی سازش تھی، یہ جرنیلوں کی سازش تھی کہ یہ نظام جو ہے وہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ جی، بلکہ یہ شاہی گھرانوں کی اجارہ داری میں حائل آخری دیوار تھی جسے کسی نہ کسی طرح ہٹا دیا گیا۔
افسرشاہی ہو یا کسی خاندان واحد کی بادشاہت، سب کے مفادات جمہوریت کی نفی میں ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا اسلام میں کہیں خاندان مسلط ہیں تو کہیں جرنیل۔ در حقیقت یہ وہی مزاج ہے جس نے خلافت جیسے عوامی نظام کی بساط لپیٹنے میں بھی گریز نہیں کیا۔ خلیفہ سے افریقہ سے لے کر ایشیا تک آپ پوری اسلامی دنیا پر نظر دوڑا لیں، آپ کو کہیں پہ ابو الفتح السیسی نظر آئے گا، کہیں پہ التانی خاندان نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو سعود خاندان نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو سبا خاندان نظر آئے گا، کہیں پہ آپ کو لوہان خاندان نظر آئے گا، اور وہ بالکل اپنی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو عدالتیں ہیں، جو قاضی ہیں، وہ بھی ان کے ہیں۔ حتیٰ کہ جمعے پہ جو خطبے دیے جاتے ہیں وہ بھی خاندانوں کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں بھی 25,000 روپیہ مہینہ دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی اسی لائن پہ لگ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 11 مارچ 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے بدھ کا۔ یہ جو میں نے اپنا انٹرو پیش کیا اس وجہ سے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور یہ چوتھے خلیفہ راشد مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کو ضرب لگی تھی 19 جو ہے نا رمضان المبارک فجر کی نماز میں۔ اس پہ میں نے ایک ویلاگ کیا ہے، کم لوگوں نے دیکھا ہے، پیچھے چلے جائیں، 1 گھنٹے سے زائد کا ویلاگ ہے، وہ میں نے کیا تھا۔ تو 2 دن آپ جو ہے وہ موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 21 رمضان کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے یہ ہماری تاریخ کا، 21 رمضان المبارک۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں، ایک آپ کے سامنے ویلاگ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، میں آپ کا اپنا ہوں، یہ عوامی چینل ہے۔ یہاں پہ جو معاملات ہیں نا ان کو سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس میں کوئی سنسنی نہیں ہوتی۔ اس میں پاکستان کے حالاتوں، بین الاقوامی حالاتوں، ان کو جوڑا جاتا ہے، پیش گوئی بھی کی جاتی ہے، کیونکہ میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی آواز بنیں، اس کو سٹرونگ کریں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں آلریڈی تو آپ آل کا یا ٹلی کا بٹن لازمی دبائیں۔ ایک دفعہ چیک کر لیں کہ آپ نے آل کا آپشن پریس کیا ہوا ہے، اور لائک کریں ویڈیو کو، اور اس کے علاوہ پوری ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی رمضان میں ہمارا جو چینل ہے وہ بہت کمزور ہوا ہے، ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں، میں خود جو ہے نا اتنا مصروف رہتا ہوں، آپ لوگ بھی مصروف رہتے ہوں گے، پھر روزہ ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، تو کوشش کریں کہ چینل کو لازمی وزٹ کریں اور پہلے کی طرح اس کو مضبوط کریں۔ اگر ہم خبروں کی بات کریں تو سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ کل کی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے جاتی ہیں، اور حسب معمول عمران خان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ اب آپ اس نظام کی مضبوطی کا اندازہ کریں، آپ اس نظام کی سنگ دلی کا اندازہ کریں۔ رمضان ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ بہنیں بھائی سے نہیں ملی۔ ہاں ایک خبر اندر سے آئی ہے، اور وہ خبر یہ آئی ہے کہ کانفرنس روم میں عمران خان کی بشرا بی بی سے 25 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جیل حکام نے اس کی تصدیق کی ہے۔ بہرحال بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی عجیب سی خبر ہے۔ کل ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں اعظم نذیر تارڑ اور طلال چودھری، تنظیم سعدی والے اور عطا تارڑ، ڈنٹونک۔ آج کل ڈنٹونک کا بول بالا ہے۔ اس شخص کے ڈبے کھولے نا، اس شخص کے، یہ لاہور سے جیتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، میں روزے کے ساتھ بیٹھوں کہ اس نے کتنے ووٹ لیے، اس ڈنٹونک نے، لیکن وزیر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی خارجہ پالیسی پہ بات نہ کریں،
ہمارے عرب دوستوں نے شکایت کی ہے، کیوں بات نہ کریں؟ تم لوگ جو ہے وہ اس ملک کو، تم لوگوں کی ماں جو ہے وہ جہیز میں لائی تھی. ہو دی ہیل اور یو، تم ہوتے کون ہو کہ ہم بات نہ کریں؟ کیونکہ عربوں کی منجی ٹھک رہی ہے، عربوں پہ جہنم کی لعنتیں پڑ رہی ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا وہ نیتن یاہو کے دوست ہو، تم لوگ ٹرمپ کے دوست ہو، تم لوگ چاٹو ہو، تم لوگ عیاش ہو، تم لوگ بد کردار ہو، تم لوگ اربوں روپے ان کو دے رہے ہو مہینے کے، اور خود جو ہے وہ بکرے پھاڑ رہے ہو، خود اپنی حفاظت نہیں کرتے. کدھر گئی وہ تم لوگوں کی 44 ملکوں کی فوج، جس کا وہ پاکستان کا ایک 9 فٹ کا جرنیل جو ہے نا سربراہ ہے، کدھر گئی وہ؟ تو وہ آئے جی ٹی وی پہ کہ جی آپ بات نہ کریں. خیر کیوں بات نہ کریں؟ کریں گے بات، جو کرنا ہے کر لیں، جو مقدمہ کرنا ہے کر لیں. تم لوگوں کے باپ کا ملک ہے، تو جو تم کہو ہم جو لوگ بھیڑوں کی طرح مانتے جائیں. کبھی جو ہے نا افغانی مجاہد ہیں، ٹھیک ہے، کبھی افغانی دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، کبھی یہاں رجیم چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، کبھی طالبان کو لانا ہے، ٹھیک ہے. ہم ملازم ہیں جرنیلوں کے، جرنیلوں کو جو جی آئے وہ کرے، وہ ہمارے محبوب ہیں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ہم بات کریں گے. ہم عربوں کی منجی ٹھوکیں گے. ہم کھلے عام کہیں گے کہ ایران جو ہے وہ حق پہ ہے، بالکل ایران حق پہ ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا فقہ جو ہے نا وہ اہل شیعہ یا فقہ جعفریہ ہے. اور انہوں نے، ہم یہ بھی کہیں گے کہ اسلامی ملکوں میں ان بہنوں کے ان ایریوں پہ نشانہ لگایا ہے جہاں پہ بہنوں نے یار چھپائے ہوئے تھے، اپنے یار چھپائے ہوئے تھے. کیونکہ آبرو باختہ بہنوں کا بھائی تو ایران ہے. وعدے کہہ رہے ہیں ہم، شیعہ نہ ہونے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ غیرت والے ہیں ایرانی، بالکل غیرت والے ہیں. تو وہ تو باقی تو بہنیں ہیں آبرو باختہ اوارا. تو ان جگہوں کو اس نے نشانہ بنایا جہاں بہنوں نے یار ٹھہرائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک کی ہے. کیوں نہ بات کریں خارجہ پالیسی پہ؟ تم لوگ ٹوٹ ہو امریکہ کے، تم لوگ ٹٹو ہو، ہم تو نہیں ہیں. ہم بالکل بات کریں گے. حفیظ اللہ نیادی آپ کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے بے ڈھنگی اور بے تکی کانفرنس میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ جی خارجہ پالیسی پہ بات نہ کریں. کیوں نہ کریں جی خارجہ پالیسی پہ بات؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے. اور پھر ایسی حکومت ہمیں کہہ رہی ہے جس نے 17 سیٹیں لی ہیں. عمران خان کہتا تو پھر بھی ہم چپ کر جاتے کہ عمران خان نے ووٹ لیے ہیں. تم لوگ کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے؟ بہرحال جی یہ انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. عربوں نے شکایت لگائی ہے کہ اپنے صحافیوں کو روکیں، اپنے یوٹیوبرز کو روکیں، اپنے کالم نگاروں کو روکیں. تو اپنے کام سیدھے کریں. شکل بری ہے تو آئینہ نہ توڑے نا، شکل ٹھیک کریں. کھڑے ہو جائیں امریکہ کے خلاف. بہترین موقع ہے، نکالے ان کو اپنے ملکوں سے کہ نکلو یہاں سے، یہاں پہ ہم سور کے کوفتے نہیں کھانے دیں گے. آپ کی سرزمین پہ گورے کیا کرتے ہوں گے رات کو 12 بجے کے بعد کلبوں میں؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ ان کے لائف سٹائل سے واقف نہیں ہیں. ادھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مقدس سرزمینیں ہیں، یہ چورن آپ ہمیں بیچتے ہیں. آپ خادم حرمین شریفین ہیں، اور اپنی عادتوں پہ نظر ڈالیں ذرا. آپ کون سے خادم حرمین شریفین ہیں یا خادم امرکین اسرائیلین ہیں آپ؟ دوبارہ انہوں نے شکایت لگائی ہے باقاعدہ. اس کے بعد محمود خان اچکزئی نے کل خوبصورت بات کی کہ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں، شبو پالشیے کو تاحیات وزیر اعظم بنا دیں. جب یہ جہنم واصل ہو شبو پالشیا، اس دن نیا الیکشن کرا دیں وزیر اعظم کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، جرنیلوں کو سوٹ کرتا ہے. کیونکہ جرنیلوں کے ان کونے خدروں کی صفائی کر دیتا ہے جو جرنیلوں نے خود کبھی نہیں کی. ان کونے خدروں کو بھی صفائی کر دیتا ہے. یہ لوہار بھی نہیں ہے. لوہار بھی ماشاءاللہ بڑے جو ہے نا وہ جاننے والے ہیں، بڑے زبردست ہیں. یہ لوہار بھی نہیں ہے، یقین کریں، یہ کوئی اور چیز ہے. یہ بڑے کونے خدروں کی صفائی کرتا ہے جرنیلوں کی. اور جرنیل تھوڑے تھوڑے ہنستے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے نا صفائی بھی ان کی ہو جاتی ہے. یہ جو ہے نا یہ شبو پالشیا تو ٹھیک کہا اچکزئی نے، کسی کو وزیر اعظم بنا دے. وہ خود کہتا ہے میں 17 سال سے کونے خدرے چمکا رہا ہوں.
جرنیلوں کے، خود کہتا ہے۔ بہرحال جی، اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایران نے جو 34ویں لہر ہے اس کا نام رکھا ہے یا علی ابن ابی طالب، یہ دن کے حساب سے، اور اب جو ان کے ہتھیار ہوں گے وہ بڑے بھاری بھرکم جو ہے وہ ہتھیار ہوں گے، اور وہ 1000 کلو جو بارود ہے اس کی سلامی دیں گے بنجمن نیتن یاہو کی پھوپھی کو، بنجمن نیتن یاہو کی بہن کو، اور بنجمن نیتن یاہو کی جو ہے نا بیوی کو وہ سلامی دیں گے، اور وہ دے رہے ہیں، ان کو دینی چاہیے۔ ہم ہر لحاظ سے ایران کے میزائلوں کے ساتھ، ہم ہر لحاظ سے ایران کے آپریشن کے ساتھ ہیں۔ اب ایران نے کیا کیا ہے، ابنائے ہرمز میں اس نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ امریکہ نے کہا میں کھولوں گا، کھلواؤں گا، تو انہوں نے کہا او نہ کھلواؤ، شاباش، جلدی کرو، کھلواؤ۔ تو ہم بھی کہتے ہیں امریکہ کو کہ پہنچو اور کھلواؤ۔ ہر جگہ چودراہٹ، ہر جگہ پہ بدماشی، جس طرح بدماشی تمہاری منہ سے ڈال کے اور ایک اور سوراخ سے نکالیے نا ایران نے، یہ تمہیں یاد رہے گی۔ مار دو ایرانیوں کو، 9 کروڑ ایرانیوں کو مار دو۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے ایرانی جیت گئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ جیتنا نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ جیتو؟ اللہ کا حکم ہے پیٹھ نہیں دکھانا، اللہ کا حکم ہے استقامت، یہ اللہ کا حکم ہے، جیتنا نہیں ہے۔ مار دے ایرانیوں کو، ایرانی جیت گئے ہیں، کتابیں لکھی جائیں گی۔ کل جنرل کین کی سن لیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے ایران کا، وہ جنرل کین کہتے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں ایرانیوں کا۔ کمال لڑے ہیں وہ، کمال لڑے ہیں۔ یہ جنرل کین کہہ رہا ہے امریکہ میں، جو ہے نا وہ واشنگٹن میں، کہ کمال لڑے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ دشمن گواہی دے رہا ہے کہ کمال لڑے ہیں، یہ کوئی ہمارے والے جرنیل ہیں؟ وہ اٹھانیاں چوانیاں جو جہان کا تمغہ ملتا ہے، یعنی جا رہے ہوتے ہیں روڈ پہ، کوئی چوانی ملتی ہے اس کو پالش کر کے سینے پہ لگا لیتے ہیں، کوئی اٹھانی ملتی ہے اس کو دھو کے سینے پہ لگا لیتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم انہوں نے اکیلی جیتی تھی۔ اتنی اٹھانیاں چوانیاں سینوں پہ، پتہ نہیں یہ چلتے کس طرح ہیں، یقین کریں۔ بہرحال یہ جو ہے نا وہ سرگئی لاروف، اب یہ سنیں، سرگئی لاروف وزیر خارجہ ہیں رشیا کے، انہوں نے تمانچہ رسید کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں دی ہے آپ نے ایئر بیس ان کو استعمال کرنے کے لیے، رشین وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، اور کیوں آپ لوگوں نے مذمت نہیں کی امریکہ کی، کیوں آپ نے مذمت نہیں کی 170 بچیوں کے شہید ہونے کی؟ یہ سرگئی لاروف کہہ رہا ہے جو بے دین ہے، ہمارے والوں نے بھی نہیں کی۔ 170 بچیاں، ذرا تصور کریں یار، میں کہتا ہوں وہ کافر تھیں، ہم فرض کرتے ہیں وہ کافر تھیں، اور خدا تم پہ جہنم کی لعنت کرے، تم لوگوں نے مذمت نہیں کی، خدا تم لوگوں کو غارت کرے، خدا تم لوگوں کا حال باجوہ والا کرے، اور تمہیں جو دولت اکٹھی کیا اس کو استعمال کرنا تمہارے نصیب میں نہ ہو۔ بہرحال ایران نے جو ہے نا وہ چند شرائط رکھی ہیں، ایران نے وہ شرائط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شرائط جو ہے وہ یہ ہیں، اور بڑی زبردست شرائط ہیں، جنگ ختم کرنے کے لیے ایران کی شرائط۔ اطلاعات کے مطابق واشنگٹن نے خاموشی سے کئی سالسوں کو اندر ڈالا، یعنی ان کو درمیان میں ڈالا اور ان سے رابطہ کیا ہے، جن میں روس، عمان اور ترکی شامل ہیں، تاکہ جنگ بندی کا راستہ تلاش کیا جا سکے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی جنگ کو روکا جا سکے۔ ان ذرائع کے مطابق امریکہ مذاکرات شروع کرنے اور ایسی جنگ کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے نتائج اب کنٹرول کرنا مشکل ہو رہے ہیں۔ 11-12 ملک کتوں کی طرح پڑ گئے ایران پہ، اور اب سنیں، جواب میں ایران نے مبینہ طور پہ جنگ ختم کرنے کے لیے شرائط کا ایک سلسلہ پیش کیا ہے جو مذاکرات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے۔ نمبر 1، معاہدہ تحریری طور پر لکھا جائے اور امریکی کانگریس کی منظوری سے منظور ہو، تاکہ کوئی مستقبل کا امریکی صدر اس سے یک طرفہ طور پر دستبردار نہ ہو سکے، جیسا کہ ماضی میں ہوا تھا۔ جو آتا ہے اپنی بدماشی، اوباما اپنی بدماشی کرتا رہا، یہ لانتی اپنی بدماشی کرتا رہا، جو بائیڈن اپنی بدماشی کرتا رہا کہ جو بھی امریکی صدر ہے وہ اس معاہدے کی پاسداری کرے۔ امریکہ کی طرف سے یہ گارنٹی دی جائے کہ وہ ایران پر براہ راست یا بالواسطہ لڑائی نہیں کرے گا،
मगरबी एशिया से, नंबर 3, मगरबी एशिया से तमाम अमरीकी फौजी दस्तों और अड्डों की मुकम्मल वापसी, इलाके से अमरीकी फौजी मौजूदगी का खात्मा, ये शर्त है। नंबर 4, बैरून मुल्क मुंजमद तमाम ईरानी फंड्स और मालियाती असासों को मुकम्मल और फौरी तौर पर वापस करना। अरबों डॉलर पड़े हैं शाह ईरान के दौर से ईरान के। नंबर 5, ईरान पर आए तमाम मुआशी पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा, साथ ही जमानत कि वो मुस्तकबिल में दोबारा नहीं लगाई जाएंगी। ये किसको कह रहा है ईरान, पता है आपको? अमरीका को। टर्निटी टेंशन, टर्निटी टेंशन, टर्निटी टेंशन, ये साइफर के आगे लेटना, हर चीज उतार के, ये ईरान अमरीका को कह रहा है। अंदाजा करें, मरना तो है। हाँ, इंतखाब आपका है, गैरत से, इज्जत से, शान से मरे, लेकिन इधर फिर डीएचए रह जाएंगे बाद में। कौन उनमें रहेगा? कौन रहेगा? पाकिस्तानियों को सोटे कौन मारेगा? डांगे कौन मारेगा? पूरे सोशल मीडिया पे मैं तरस गया हूं कि एक लाइन बाजवा के हक में कोई हो, कोई एक दुआ हो नहीं। लानत है ऐसे ओहदों पे, लानत है ऐसी चीफी पे कि ये हाल हो, ये अंजाम हो आपका। अब रात को दुरानी साहब ने नया कट्टा खोल दिया है कि वो तो मर गया है, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। वो तो कब का मर गया, ये दुरानी साहब ने ट्वीट किया। सबसे पहले नजर चौहान ने इसका इंकशाफ किया था कि वो तो मर गया है, उसको वेंटिलेटर पे पता नहीं क्यों रखा हुआ है इन्होंने, कि जब हालात कोई बिगड़ेंगे या बेहतर होंगे तब ऐलान करेंगे। ये रात को ट्वीट आया है। बहरहाल ये ईरान कह रहा है जी दोबारा नहीं लगाए जाएंगी। इजराइल अपनी फौज को लबनानी इलाके से वापस बुलाए। नंबर 7, इजराइल की तरफ से जंग बंदी का एहतराम करने और लबनान के खिलाफ तमाम खिलाफ वर्जियों को खत्म करने का वाजे और नाफिज करने का वादा किया जाए। लबनान को भी अगर वॉशिंगटन इन शराइत को कबूल कर ले तो जंग फौरी तौर पर रुक सकती है और मगरबी एशिया में ताकत का नया तवाजुन कायम हो सकता है। अगर ये मुस्तरद कर दिए गए तो तनाजा न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि मजीद गहरा होगा। ये ईरान ने कहा है। जो इलाकाई तसादुम के तौर पर शुरू हुआ था वो एक तवील इस्तेहसाली जंग में तब्दील हो सकता है जो अमरीकी ताकत को खत्म कर दे, उसकी साख को बर्बाद कर दे और डोनाल्ड ट्रंप की सदारत पर बहुत बड़ा सियासी दबाव डाले। यही होगा, यही होगा। इमरान खाएगा, इन सबको खाएगा। इमरान का सब्र खाएगा इनको, आप यकीन करें। बाजवा देखें, अब ये ट्रंप आप देख लेंगे एप्स्टीन इसके साथ क्या करता है। एप्स्टीन फाइल्स क्या करती हैं, जरा जंग को रुकने दें फिर वो एप्स्टीन शुरू होगा। इस मकाम पर जंग सिर्फ मशरक वस्ता का मैदान जंग नहीं रहेगी बल्कि एक स्ट्रेटेजिक आग बन जाएगी जो अमरीकी सल्तनत की अथॉरिटी और वकार को ही निगलने की धमकी जो है ना वो देगा। सबसे बड़ी मिथ तो टूट गई कि जी अमरीका इनविंसिबल है, नाकाबिल शिकस्त है। लोग मार रहा है अभी तक, अमरीका लोग मारता रहे, गजा में भी मारते रहे। जितने अड्डे थे अरब ममालिक में, फांसी के अड्डे सारे उड़ा दिए ईरान ने, सारे उड़ा दिए। जनूबी कोरिया से सिस्टम मंगवाया गया है, जनूबी कोरिया से वहां पे लगाया हुआ था कि जी हमें सिस्टम दें, हमारे सिस्टम एग्जॉस्ट हो गए हैं। बहरहाल हम बिल्कुल आदम नदीर तार टांगे ऊपर कर ले, सर नीचे कर ले, कपड़े उतार ले, बंदर का नाच करे, हम अरबों पे लान तान करते रहेंगे और ईरान का साथ देते रहेंगे। ईरान हक पे है, ईरान ये जंग जीत चुका है और हस्बे मामूल पाकिस्तान की पॉलिसी हिजड़ों वाली है, खुसरों वाली है, ताकतवरों के नीचे लगने वाली है, ट्रंप के कोने खुदरे साफ करने वाली है, नेतन्याहू के साथ भाईचारे वाली है। ये हम जो है वो कहते रहेंगे। अब सदर आरिफ अलवी की सुने कि मेरे पास जनरल बाजवा आते हैं और मुझे कहते हैं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की मेरे पास जो है वो नंगी जो है वो वीडियोज हैं। शोले में वो गब्बर सिंह कहता है ना, अरे ओ सांबा, ये रामगढ़ वाले अपनी छोरियों को किस चक्की का आटा खिलावे रे कि इतनी जबरदस्त बसंती। ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं वैसे? हलफ
जहाद फी सबीलिल्लाह, हरकत व बरकत व अस्करियां, जी जहां देखो आयत लिखी हुई है, जहां जाओ यूनिट में आयत लिखी हुई है। और काम तक को आर्मी चीफ को लो नंगी वीडियोज है, घर वाले कोई तकान आए। फिर फर्क तो है, उधर पासदारान इनकलाब है, इधर ये हैं। तो आरिफ अलवी ने आगे से कुरान की आयत सुनाई कि ये काम जो है ना वो आप करते हैं, आपके पास नंगी वीडियोज हैं। फिर उनकी किसी और के पास थी, जिन्होंने कहा कि कोई वॉशरूम में गिरा पड़ा है, कोई स्विमिंग पूल में ऊंधा पड़ा है। फिर अगलों ने भी कहा, क्योंकि ये सारा मैंने आपको बताया नहीं एप्स्टीन क्लब है, कितनी दफा बताऊंगा आपको, इशराफिया सारा एप्स्टीन क्लब है। और ये बनवाते हैं वीडियोस, ये कोशिश करते हैं उसकी उसके साथ उसकी उसके साथ उसकी उसके साथ बन जाए। ये सारा एप्स्टीन क्लब है। पाकिस्तान 78 साल से जेफरी एप्स्टीन का जजीरा है। एक आर्मी चीफ, तस्वर करें, कोई सिपाही नहीं, नायब सूबेदार नहीं, वो तो बड़ी इंटेग्रिटी वाले बंदे होते हैं, बड़े तगड़े होते हैं। एक आर्मी चीफ जिसको ये कहते हैं अल्लाह की फौज है, वो आरिफ अलवी को कहता है कि मेरे पास ये HD टोटे हैं, HD टोटे, PTI के लीडरों के, ये वो लोग हैं। ये जंगें लड़ेंगे, ये ईरान की तरह खड़े होंगे, ये जनरल बाकरी की तरह शहादत देंगे, ये सैयद अली खामेनाई की तरह शहादत देंगे। और मैंने कहा ना कि अब वो उठे बेचारा, 12 अरब तो एंजॉय करे यार, 12 अरब। वो हम सुन सुन के बेल्जियम का जो है ना वो रकबा, कि बेल्जियम बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, उधर कौन जाएगा। और फिर वो 12 अरब उसके कोई कोफ्ते खाए, कोई KFC खाए, कोई धल्ले कड्डे। सुबह धल्ला शायद आप समझते हो, सुबह वॉशरूम में बंदा निकालता है 2.5 किलो 3 किलो 5 किलो, यानी बाजवे का जितना साइज है, तो जितनी तशरीफ है बाजवे की, इतना धल्ला तो वो निकाले, लेकिन वो तो पड़ा है वेंटिलेटर पे। बहरहाल ये आरिफ अलवी ने इंकशाफ किया है। अब जो सबसे बड़ी खबर चल रही है, वो खबर जुल्फकार राहत साहब ने ब्रेक की है। उन्होंने कहा, सारे यूट्यूबर्स ने इस पे बात की है, सारे यूट्यूबर्स ने, कि जी इमरान खान की और जनरल आसिम मुनीर की बिल्कुल आमने सामने मुलाकात हुई है। ये जुल्फकार राहत साहब हैं, उनकी स्टोरी है। और तकरीबन जितने भी हमारे बड़े और सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने इस पे बात की है कि जी माजी को भूला जाए और आगे चला जाए। सवाल ये है कि इमरान और जनरल आसिम मुनीर का कोई 150 रुपए का रोला था कि चलो जी छोड़ो दफा करो, 10,000 रुपए का रोला था, या हम कहें कि जी 5 मरले का रोला था। क्या रोला था इमरान और आसिम मुनीर का? ये जो कुछ आसिम मुनीर साहब ने किया, यानी दिल मानता है कि बस ठीक है जी, स्टोरी तो जुल्फकार राहत साहब ने, और जुल्फकार राहत साहब कोई 30-35 साल से सहाफत कर रहे हैं। अब वो कहते हैं, ये तो मैं भी कहता हूं, यानी वो कहते हैं कि जी वो इमरान खान की आप देखेंगे ईद घर पे होगी, ये जुल्फकार राहत साहब कहते हैं। मैं तो ये नहीं कहता, खैर ईद वाली बात मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि इमरान खान 100 दिनों के अंदर अंदर, जिसमें से तकरीबन 50 दिन गुजर चुके हैं, कि इमरान खान बाहर होंगे, ये सिस्टम उनके पैर पड़ेगा, ये सिस्टम कोलैप्स करेगा, ये सिस्टम नहीं चलेगा, फिर इनको इमरान खान की जरूरत पड़ेगी। मैं ये कहता हूं। जुल्फकार राहत साहब और बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि इनकी या अडयाला में या किसी ISI के सेफ हाउस में मुलाकात हुई है, और काफी लंबी मुलाकात हुई है, और उस पे जो है ना वो मामलात 100% वो तय हो गए हैं। अगर वो सारी चीजें भुलानी है ना, तो उसकी कम से कम जो सजा है वो ये है कि आर्मी चीफ को डिसमिस किया जाए, आसिम मुनीर को कहा जाए कि वो ओहदा छोड़े। इस्तिस्ना तो वो ले चुके हैं, दिलेरी तो अपनी दिखा चुके हैं पहले कि वो कितने दिलेर हैं,
इम्यूनिटी तो वो ले चुके हैं ना, इस्तिस्ना लाइफ टाइम, कि उनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इस्तिस्ना तो वो ले चुके हैं। लेकिन क्या इमरान खान के पास इतना इख्तियार है कि जो कुछ जनरल आसिम मुनीर कर चुके हैं उनको एक लाइन में वो कहेंगे ठीक है जी, बस आप बिल्कुल पहले की तरह है? आप अंदाजा करें ना, जिस दिन इन्होंने हल्फ लिया, हल्फ से लेकर आज 21 रमजान तक जो कुछ जनरल आसिम मुनीर ने किया या करवाया या जिस पे मर्जी थी, वो कैसे इमरान खान एक लाइन में कह सकते हैं कि ठीक है? या तो उनको कहेंगे बस आप जाएं, आप यही सजा है कि आप और मौजें बंद करें। कभी आप सऊदीया पहुंच रहे हैं, कभी आप यूएई पहुंच रहे हैं, हुकूमत किधर है, वजीर खारजा किधर है, खारजा पॉलिसी किधर है, सारा कुछ आप सेट कर रहे हैं। या तो इमरान खान कहेंगे यू आर नो मोर, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले 3 साल एंजॉय किए, उस वक्त भी आप रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, आप जनरल बन गए, आपने वो 3 साल एंजॉय किए, फिर आपने एक्सटेंशन ले ली। फिर या तो ये हो सकता है। बहरहाल इस दावे को मेरा दिल तो नहीं मानता, लेकिन जिस तरह मैंने बताया, सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो इस पे बात कर रहे हैं और सबका तकरीबन जो मौकिफ है वो मेरे वाला है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। बहनों से मुलाकात करने नहीं दी गई, उधर कहते हैं कि जी मुलाकात हो गई है और सब अच्छा है। बहरहाल ये कुछ दिनों में, क्योंकि इनकी ये भी पॉलिसी है, शेर आया शेर आया शेर आया, जब ये फंसते हैं तो फिर ये कट्टे खोल देते हैं। कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।